نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر زمین میں آ کر سرکشی کرتے ہیں ناحق، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو کان کھول کے سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک یہ تمہاری سرکشی یہ تمہارے اوپر پڑنے والی ہے، اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ ہے، مزے اڑا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، بے شک جو دنیا کی زندگی کی مثال ہے یہ پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، اس پانی کو ہم نے اتارا آسمان سے۔ فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے ساتھ رل مل کر نکل آیا زمین کا سبزہ۔ مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ جو اناج ہے وہ انسان کھاتے ہیں، اور جو پتے ہیں چارے کے طور پہ جانور کھاتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا گہنا پہن لیا، یعنی یہ جو سبزہ ہے، جو کھیتیاں ہیں، یہ زمین کا زیور ہے، زمین اس کی وجہ سے سج جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا گہنا پہن لیا، وزینت، اور زمین سج گئی، زمین بن سور گئی۔ وظن اہلھا، اور جو زمین کے مالک ہیں، جو جن کی ملکیت ہے وہ زمین، وہ یہ سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، کہ وہ اب جو فصل تیار ہوئی ہے جس سے زمین پر رونق آئی ہے، زمین سج گئی ہے، اب اس فصل پر ہمارا پورا اختیار ہے، ہم جب چاہیں گے فصل اتار لیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ جاتا ہے رات میں یا دن میں۔ فجعلناہا حصیدا، تو ہم اس فصل کو ایسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ کل تھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی آفت کے ذریعے سے پوری فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات، معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل اختیار کسی اور کا ہے، ہمارا اختیار نہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کل فصل کاٹیں گے، رات کو ایسی آفت آئی کہ پوری کی پوری فصل وہ ختم ہو گئی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور مزید بھی ہے۔ مزید کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مزید سے مراد ہے، حضرت صہیب رومی سے یہ روایت ہے کہ مزید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں، مطمئن ہو؟ کہیں جی بالکل مطمئن ہے، نعمتیں مل گئیں۔ اللہ کہے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ حیران ہوگی کون سی نعمت باقی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور مزید بھی ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ہرگز نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ہی کوئی رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ بد نصیب کے جنہوں نے کمائی برائیاں۔ جزاء سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ بالکل ویسی ہی برائی ہوگا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانپ لے گی رسوائی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے محسوس ہوگا کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ اس طرح چہرے سیاہ ہوں گے، محسوس ہوگا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور اس روز ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ، انتم، تم بھی، و شرکاؤکم، اور تمہارے تمام شریک بھی، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جو ان کو شریک ماننے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. فزیلنا بینہم، تو پھر ہم ان کے درمیان تمام رشتے کاٹ دیں گے. وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک جن پر بڑا اعتماد تھا کہ ہم نے بڑی ان کے عرس میں شرکت کر کے دیگیں چڑھائی ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہم نے کی ہے، یہ آج ہماری مدد کریں گے. کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تمہاری عبادت کے بارے میں کچھ بھی. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، پس اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ تم نے ہمارے لیے کتنی دیگیں چڑھائی ہیں، کتنی تم نے ہمارے مزاروں پر آ کے چادریں چڑھائی ہیں، اور کتنا تم نے وہاں پر رو رو کر دعائیں کی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. یہ ہے حقیقت جو ہے وہ شرک کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.